السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 24 ہے، 24 دوسرا مہینہ 2021۔ ہم نے الحمدللہ یسرنا القرآن کو پڑھا، مکمل کیا۔ اب ہم قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں، کیسے پڑھا جاتا ہے، اور اس کا ساتھ تھوڑا بہت ترجمہ بھی ہم سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اب یہ دیکھو، ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو علیحدہ علیحدہ سے اس کو ہم ترجمے کے ساتھ دیکھیں گے کہ بی کا کیا مطلب ہے۔ بی کا مطلب ہے سے، ساتھ، پر، کا، کے، کی، بدلہ، سبب، ذریعہ۔ ان معنوں میں قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کو آپ ترتیب سے یاد کر لیں۔ بی سے، ساتھ، پر، کا، کے، کی، بدلہ، سبب، ذریعہ۔ اسم کہتے ہیں نام کو۔ اللہ، اللہ، ال جو ہے یہ نکرہ سے معرفہ بنانے کے لیے ال لگایا جاتا ہے عربی میں۔ ال کا مطلب ہوتا ہے خاص، جو، یا تمام۔ یہ اس طرح استعمال ہوا ان تین معنوں میں۔ ال ویسے خاص کرنے کے لیے ال لگایا جاتا ہے۔ آگے ہے رحمان، رحمان مہربان، رحمان رب کا نام بھی ہے۔ ال جو، یا خاص، یا تمام۔ رحیم رحم فرمانے والا، رحم کرنے والا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا سیدھا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، رحم فرمانے والا ہے یا رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھو ہم کس طرح پڑھیں گے۔ دیکھو اس کو ملائیں گے حمزہ کو لام کے ساتھ۔ الحمد، یہاں پیش کی آدھی آواز، حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ہا کو میم کے ساتھ ملائیں گے۔ جس لفظ پہ جزم اس کو پچھلے لفظ سے ملا کے پڑھتے ہیں ایک مرتبہ۔ الحمد للہ، لا کی آواز کھڑی زبر ہے، پوری کھینچنا ہے۔ للہ رب العالمین، رب العالمین، با کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ اور جب علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہو تو وہ اس طرح ہے، یہ دیکھو، الحمد، الحمد تمام تعریف، ال کا مطلب ہے تمام، ہم تعریف ہے۔ للہ، لل کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، للہ اللہ کے لیے، جیسے للمومنین مومنوں کے لیے، للمسلمین مسلمانوں کے لیے، للکافرین کافروں کے لیے، للمنافقین منافقوں کے لیے۔ لل کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، لل کے لیے، للہ اللہ کے لیے۔ رب، رب کہتے ہیں رب کو پروردگار، پالنے والا، جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ العالمین علیحدہ علیحدہ سے پڑھیں گے تو یہاں سے حمزہ پہ زبر پڑھیں گے۔ العالمین تمام جہانوں کا، عالم کی جمع عالمین ہے، تمام جہانوں کا۔ الرحمن بہت مہربان۔ اب دیکھو پڑھا ہے، لام نہیں پڑھا گیا، یہ حروف شمسی ہے۔ را ہم نے پیچھے پڑھا ہے، حروف قمری، حروف شمسی، را حروف شمسی ہے، اس لیے را پہ شد آ گیا۔ الرحمن بہت مہربان۔ الرحیم یہ بھی حروف شمسی ہے، لام نہیں پڑھا جائے گا۔ رحم فرمانے والا یا رحم کرنے والا۔ اب اس کو پڑھیں کیسے؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ آپ اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ملا کے پڑھیں تو نررحمہ، اگر رک گئے ہیں یہاں پہ تو یہاں حمزہ پہ آٹومیٹک زبر پڑا جائے گا۔ الرحمن الرحیم،
اب آگے دیکھتے ہیں، مالک یوم الدین، یہاں پہ آیت بھی ہے اور مطلب توآ جو ہے حروف مطلق ہے، اس کو یہاں پہ مطلب ہے کہ رک جائیں گے، تو اور جب رکتے ہیں تو آخری لفظ کا زبر زیر نہیں پڑا جاتا۔ مالک یوم الدین، ایاک، حمزہ زیر کو یا کے ساتھ شدت سے ملائیں کیونکہ تشدید ہے، ایاک زبر سے الف ہے، پورا کھینچیں گے، نعبدو، کیا ہے، نعبدو، و ایاک نستعین، نستعین۔ اب دیکھو یہاں مالک، مالک ہے، یوم دن، اچھا قرآن پاک میں یوم جو ہے یہ پیریڈ آف ٹائم ہے، اس میں 1 سیکنڈ سے لے کے لاکھوں اربوں کروڑوں سال تک یوم میں آ جاتے ہیں۔ جیسے یوم کا لفظ استعمال کیا ہے 50,000 سال کا دن ہوگا ایک، یوم قرآن پاک میں 10,000 سال کا دن بھی ہے، تو یوم پیریڈ آف ٹائم ہے، یوم کا مطلب دن، ہم لوگ دن لیتے ہیں، یوم دن، الدین، اب یہاں دیکھیں الدین بدلے کا دن، انصاف کا دن، قانون کا دن، روز جزا اور سزا کا دن، اس کو اس معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، روز جزا اور سزا کا دن، اس دن اللہ تعالیٰ مطلب ہے حساب کتاب سے اس کو جزا اور سزا دیں گے، اور بدلہ اللہ کی طرف سے دیا جائے گا، قانون اللہ کا چلے گا، ٹھیک ہے، انصاف کا دن، اس دن اللہ انصاف فرمائیں گے، الدین بدلے کا دن، انصاف کا دن، قانون کا دن، روز جزا اور سزا کا دن، یہ یاد کر لو۔ ایا ہی کا تیری، ایا کا مطلب ہوتا ہے ہی، کا تیری، ٹھیک ہے، 2 معنی ہیں، ایا ہی کا تیری، نعبدو، یہ نون لگا ہم کے لیے، اب یہاں ہم لکھیں نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، یہ فعل مضارع ہے، یہ فعل مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، فعل مضارع کی نشانی ہے اتین، اتین، الف تا یا نون، یہ بن جاتا ہے اتین۔ الف جو میں کے لیے استعمال ہوتا ہے، میں سادہ زبان میں سمجھا دوں تاکہ مطلب ہے کہ ہم کو زیادہ سکیل الفاظ نہ وہ کرنے پڑیں، یاد کرنے پڑیں، الف میں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تا جو ہے تو یا تم یا مونس وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، نون کا مطلب ہوتا ہے ہم، اور فعل مضارع میں 2 زمانے آتے ہیں، حال اور مستقبل، ٹھیک ہے، جیسے ہم یہاں پڑھا ہے نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم عبادت کریں گے، اگر فیوچر کی بات ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے ہم عبادت کریں گے، اگر حال کی بات ہے تو ہم کہیں گے نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، یہ نون کا مطلب ہے ہم، یہ جو ہم نے یہاں پڑھا تھا نون کا مطلب ہے ہم، اتین میں سے، فعل مضارع میں سے، اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے یہ فعل مضارع ہے، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، وا اور ایا ہی کا تیری یا تجھ سے، کا مطلب تیرا یا تجھ سے ہی، نستعین، نہ ہم کے لیے استعمال ہوا، یہ نہ ہم، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، استعانت کرنا اردو میں لفظ بولتے ہیں نا، استعانت کرنا، مدد کرنا، عربی سے لفظ لیا ہوا ہم نے جو ہم اردو میں بولتے ہیں، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اب دیکھیں اہدی، ہدایت دے،
نہ ہمیں، یہ نہ دیکھا ہم کے لیے لگتا ہے. الصراط پڑھیں گے اس کو علیحدہ سے پڑھیں گے تو الصراط راستہ. المستقیم اس کو پڑھیں گے سیدھا. ٹھیک. صراط راستہ. الذین ان لوگوں کا. الذین کا مطلب ہوتا ہے جو، یہ جمع کے لیے لگتا ہے، جو جمع کے لیے الذین لگتا ہے، اور واحد کے لیے لگتا ہے الذی جو اکیلا. اب یہ الذین ہم اس کا ترجمہ، کیونکہ اردو ہماری محتاج ہے، عربی تو محتاج نہیں، اردو محتاج بھی ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں اردو سیدھی کرنے ان لوگوں کا، جن لوگوں کا، وہ جنہوں نے، ہم اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں. ویسے الذین کا مطلب جو جمع کے لیے لگتا ہے جو، اور الذی جو واحد کے لیے. الذین ان لوگوں کا، جن لوگوں کا، وہ جنہوں نے، اس طرح ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. انعمتا، تا کا مطلب ہوتا ہے تو. انعم انعام کیا. انعمتا تو نے انعام کیا. تا کا مطلب ہے تو. انعم انعام کیا. علیہم ان پر. علی کا مطلب ہوتا ہے پر، ہم ہوتا ہے ان. علیہم ان پر. ٹھیک. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھتے ہیں اس کو. اب دیکھیں آگے ہے غیر المغضوبی. غیر المغضوبی علیہم، عین کی آواز نکالنی، ولداللین. بڑی ماترا 2.5 سے 4 تک کہہ سکتے ہیں. ولداللین. ٹھیک ہے. آمین، ایسا ہی ہو اس کا مطلب ہے. اب دیکھو غیر نہ کے، غیر دوسرا، غیر علاوہ، ان معنوں میں استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں. غیر نہ کے، غیر دوسرا، غیر علاوہ. المغضوب غضب کیا گیا، جن پر غصے ہوا رب. المغضوب. علیہم علی پر، ہم ان، علیہم ان پر. وا اور لا نہیں. الضالین گمراہ ہوئے. آمین ایسا ہی ہو. آج ہم نے سورہ فاتحہ ترجمے کے ساتھ پڑھی، لفظی ترجمے کے ساتھ، اور پڑھنا سیکھا کیسے مطلب پڑھتے ہیں، اور اس کو جوڑ بھی لگانا ہے جیسے جوڑ لگانا بتایا ہے. آپ اس طرح اس کو جوڑ لگا کے یاد کریں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، بچوں کو بھی سکھائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. مع السلام.